سنو اور جیو، بائبل کی تصویری کہانی، 8ویں کتاب، روح القدس یا پاک روح کے اعمال۔ دوستو، ہمارا آداب قبول کیجیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سچے خدا کا پاک روح لوگوں کے ساتھ رہتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا کب اور کیسے ہوا۔ جامنی رنگ والی کتاب کی تصویریں دیکھیں، اور جب آپ یہ آواز سنیں تو اگلی تصویر دیکھیں۔ تصویر نمبر 1، یسوع آسمان پر جاتا ہے۔ 2000 برس گزرے، یسوع آسمان سے زمین پر آیا۔ وہ خدا کی طرف سے ہم کو یہ دکھانے آیا کہ خدا اصل میں کس کی مانند ہے۔ وہ ہمیں روحانی زندگی بھی دینے آیا۔ یسوع کے بغیر ہماری روحیں مردہ ہیں۔ لوگ خدا سے دور ہو گئے ہیں۔ یسوع ہمیں خدا کی طرف واپس لانے کے لیے آیا۔ بدکاروں نے اسے لکڑی کی صلیب پر کیلوں سے جڑ کر ہلاک کر دیا، لیکن 3 دن بعد وہ پھر جی اٹھا۔ بہت سے لوگوں نے، جن میں اس کے پیروکار شاگرد شامل تھے، اسے دیکھا اور اس نے انہیں بتایا، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ اور یہ بھی کہا، تم زمین کی انتہا تک جا کر لوگوں کو میرے متعلق بتانا۔ اور پھر جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یسوع کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اسی طرح وہ ایک روز پھر آئے گا۔ تصویر نمبر 2، روح القدس آگ کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ یسوع کے آسمان پر جانے کے 10 دن بعد اس کے بہت سے شاگرد ایک مکان میں جمع تھے۔ اس تصویر سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسے روح القدس ان پر نازل ہوا۔ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا شور۔ لوگوں نے آگ کے سے شعلے دیکھے، یہ پھیل کر ہر ایک کو چھونے لگے، اور یسوع کے وعدے کے مطابق وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ روح نے انہیں طاقت بخشی اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ تصویر نمبر 3، پطرس کی منادی۔ یسوع کے شاگرد شہر یروشلم میں تھے۔ ان دنوں تمام دنیا سے لوگ یروشلم میں آئے ہوئے تھے۔ جب یسوع کے شاگردوں کو روح القدس ملا تو وہ لوگوں سے ان کی زبان میں باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے بارے میں انہیں بتایا۔ پطرس اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، تم جو کچھ دیکھتے اور سنتے ہو، یہ روح القدس کی بخشش ہے۔ تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں سے توبہ کرے، یعنی ان چیزوں سے کنارہ کرے جن سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو، تاکہ تمہارے گناہ معاف کیے جائیں اور تم روح القدس پاؤ۔ بہت سے لوگوں نے پطرس کی باتوں کا یقین کیا اور پانی سے بپتسمہ لیا، جو کہ گناہوں سے پاک صاف ہونے کا نشان ہے۔ انہیں روح القدس ملا اور وہ یسوع کے پیروکار بن گئے۔ تصویر نمبر 4، کلیسیائی خاندان۔ وہ لوگ جنہیں روح القدس ملا ایک بڑے خاندان کی طرح مل جل کر رہنے لگے۔ انہیں کلیسیا کا نام دیا گیا۔ وہ اپنا مال و متاع ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے، حاجت مندوں کی مدد کرتے اور اکٹھے ہر روز خداوند کی عبادت کرتے تھے۔
رسولوں نے انہیں یسوع کے متعلق سکھایا۔ بعض دفعہ وہ روٹی اور شیرے میں رفاقت رکھتے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ روٹی توڑنا ہمیں یسوع کے جسم کی یاد دلاتا ہے، جو کہ ہمارے گناہوں کی خاطر سزا کے طور پر موت کے سبب سے توڑا گیا، اور شیرہ ہمیں یسوع کے خون کی یاد دلاتا ہے، جو ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے بہایا گیا۔ تصویر نمبر 5، لنگڑے بھکاری کا شفا پانا۔ ایک دن پطرس اور یوحنا خدا کے گھر یعنی عبادت گاہ میں دعا کرنے کے لیے گئے۔ عبادت گاہ کے دروازے پر ایک بھکاری بیٹھا تھا۔ وہ بچپن ہی سے چل پھر نہیں سکتا تھا۔ اس نے پطرس اور یوحنا سے بھیک مانگی، لیکن پطرس نے اس سے کہا، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، جو کچھ میرے پاس ہے میں تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ پطرس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھا لیا۔ اسی وقت اس شخص کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے۔ اس نے روح القدس کے وسیلے سے شفا پائی، اور وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا۔ وہ اچھلتا کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا عبادت گاہ میں چلا گیا۔ تصویر نمبر 6، پطرس اور جھوٹی عورت۔ حنانیہ اور اس کی بیوی سفیرہ نے کچھ زمین بیچی۔ انہوں نے تمام رقم کلیسیا کے لیے خدا کی نذر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن انہوں نے خدا کی نذر میں سے کچھ رقم اپنے لیے رکھ لی۔ حنانیہ زمین کی قیمت کا کچھ حصہ لے کر پطرس کے پاس آیا، لیکن اس نے پطرس کو بتایا کہ یہی کل رقم ہے۔ پطرس جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، پس اس نے حنانیہ سے کہا، تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ اسی دم حنانیہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ پھر کچھ نوجوانوں نے اسے اٹھایا اور باہر لے جا کر اسے دفن کیا۔ کچھ دیر بعد سفیرہ وہاں آئی۔ وہ اس تمام واقعے سے بے خبر تھی۔ سفیرہ نے بھی اپنی رقم کے بارے میں جھوٹ بولا۔ وہ بھی اسی دم گر پڑی اور مر گئی، اور اسے بھی اس کے شوہر کے پاس دفن کیا گیا۔ ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ہمیں خدا سے تو کیا، کسی عام آدمی کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تصویر نمبر 7، استفنس کی شہادت۔ استفنس کلیسیا کا خادم تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ وہ بڑی جرت کے ساتھ یسوع کی منادی کرتا تھا، اس لیے یہودی اس سے خفا تھے۔ وہ اسے پکڑ کر عدالت میں لے گئے اور اس پر کفر بکنے کا الزام لگایا۔ استفنس خوف زدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا کا روح اس کے ساتھ ہے۔ استفنس نے ان یہودیوں کو بتایا کہ تم نے ہی یسوع کو مصلوب کیا، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے روحانی زندگی لے کر آیا تھا۔ طیش میں بھرے ہوئے یہودی استفنس کو کھینچتے ہوئے شہر سے باہر لے گئے، اور انہوں نے اسے سنگسار کیا۔ ان کا ایک سردار پولس ان کی حمایت میں قریب کھڑا تھا۔ بدکار لوگ آج بھی خدا کے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن خدا کا روح موت تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تصویر نمبر 8، اتھوپیا کا مسافر۔ فلپس نے سامریا میں جا کر لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتایا۔
اور بہت سے لوگ سن کر اس پر ایمان لائے۔ تب خدا نے فلپس کو ایک ویران مقام پر پہنچنے کے لیے کہا۔ ایتھوپیا کے ملک کا ایک اہم شخص صحرائی راستے سے ہوتا ہوا وہاں پہنچا۔ وہ اپنے رتھ میں سوار خدا کا کلام پڑھ رہا تھا۔ کتاب میں ایک ایسے شخص کے بارے میں لکھا تھا جو تمام انسانوں کی نجات کے لیے دکھ اٹھائے گا، لیکن وہ اسے سمجھ نہ سکا۔ فلپس نے اسے پڑھتے سنا تو دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ اس نے اسے بتایا کہ جو کلام وہ پڑھ رہا ہے وہ یسوع مسیح کے متعلق ہے، جسے خدا نے انسانوں کی نجات کے لیے بھیجا تھا۔ حبشی بھی یسوع کی پیروی کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب وہ اکٹھے چلے جا رہے تھے تو اس نے فلپس سے کہا، دیکھ، پانی تو موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ فلپس نے اس حبشی کو بپتسمہ دیا اور وہ خوشی خوشی اپنے ملک میں چلا گیا، اور یسوع کی خوشخبری بہت سی جگہوں میں پھیلنے لگی۔ تصویر نمبر 9، پطرس کی رویا۔ ایک دن پطرس گھر کے اوپر چھت پر دعا کرنے کو چڑھا۔ وہاں اس نے خدا کی طرف سے ایک رویا دیکھی۔ آسمان سے ایک بڑی چادر اتر رہی تھی۔ چادر میں سبھی قسم کے جانور تھے۔ پطرس کو بھوک لگی اور اسے ایک آواز سنائی دی، اے پطرس، اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ پطرس نے جن جانوروں کو دیکھا تھا وہ سب یہودی شریعت کے مطابق ناپاک تھے۔ پطرس نے کہا، اے خداوند، ہرگز نہیں، میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ لیکن آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہے۔ اس نے یہی نظارہ 3 بار دیکھا اور وہ چادر فی الفور آسمان پر اٹھا لی گئی۔ تصویر نمبر 10، پطرس اور رومی۔ جو ہی پطرس نے دعا ختم کی، 3 آدمی اسے تلاش کرتے ہوئے آئے۔ وہ کسی دوسرے قصبے سے آئے تھے اور انہیں کرنیلیس نام ایک شخص نے بھیجا تھا۔ کرنیلیس ایک رومی افسر تھا جو خدا کی بڑائی کرنا چاہتا تھا۔ اسے خدا کے فرشتے نے ہدایت کی تھی کہ وہ پطرس کو تلاش کرے۔ یہودی رومیوں کو ناپاک سمجھتے تھے، لیکن خدا نے رویا میں پطرس پر ظاہر کیا کہ کوئی قوم ناپاک نہیں۔ چنانچہ پطرس ان آدمیوں کے ہمراہ رومی افسر کے گھر پہنچا۔ کرنیلیس نے پطرس کے قدموں میں گر کر اسے سجدہ کرنا چاہا، لیکن پطرس نے اس سے کہا، اٹھ کھڑا ہو، میں بھی تو ایک انسان ہوں۔ بہرحال تو نے مجھے کس لیے بلایا ہے؟ کرنیلیس نے اس سلسلے میں فرشتے کا ذکر کیا۔ پس پطرس نے کرنیلیس کو یسوع کے بارے میں بتایا جو انسانوں پر خدا کو ظاہر کرتا ہے۔ کرنیلیس اور اس کا سارا گھرانہ یسوع پر ایمان لائے اور انہیں روح القدس ملا۔ خدا تمام انسانوں سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے، نسل یا رنگ کے کیوں نہ ہوں۔ تصویر نمبر 11، پطرس قید خانے میں۔ ہیرودیس بادشاہ نے یروشلم کی کلیسیا کو ستانا شروع کر دیا۔ اس نے یعقوب نام ایک رسول کو قتل کروایا اور پطرس کو قید خانے میں ڈال دیا۔ ایک رات پطرس گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ پہرے داروں کے درمیان زنجیروں سے جکڑا ہوا پڑا تھا۔ اچانک خدا کا فرشتہ ظاہر ہوا اور قید خانے میں ایک نور چمکا۔
فرشتے نے پطرس کو جگایا اور کہا، اٹھ اور میرے ساتھ چل۔ اسی لمحے پطرس کے ہاتھوں سے زنجیریں ٹوٹ کر گر پڑیں۔ وہ قید خانے میں سے فرشتے کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ قید خانے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور کسی نے انہیں نہ روکا۔ پھر فرشتہ غائب ہو گیا۔ تصویر نمبر 12۔ پطرس اور اس کے دوست۔ جب پطرس قید خانے میں تھا تو بہت سے دوست جمع ہو کر اس کے لیے دعا کر رہے تھے۔ پطرس قید خانے سے نکل کر سیدھا اس گھر میں آیا جہاں وہ سب موجود تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک لونڈی دروازے پر آئی، لیکن وہ پطرس کی آواز سن کر باقیوں کو بتانے کے لیے دوڑی۔ باہر پطرس کھڑا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، تو دیوانی ہو گئی ہے۔ پطرس دروازہ کھٹکھٹاتا رہا۔ پس انہوں نے دروازہ کھولا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پطرس نے انہیں بتایا کہ کس طرح خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کر اسے ہیرودیس کی قید سے چھڑایا۔ خدا اپنی کلیسیا کی دعائیں سنتا ہے۔ یسوع نے کہا، جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوں گے، میں ان کے درمیان حاضر ہوں گا۔ جس طرح سے خدا کا پاک روح ابتدائی کلیسیا کے ساتھ تھا، اسی طرح اب بھی وہ ان سب کے ساتھ ہے جو یسوع کی پیروی کرتے ہیں۔ پولس کی کہانی۔ عزیزو، ساری دنیا کیسے جان سکتی ہے کہ یسوع انہیں گناہ اور موت سے نجات دینے کے لیے آیا؟ پولس کی کہانی سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے۔ اگلی تصویر دیکھنے کے لیے اس آواز کا انتظار کیجیے۔ تصویر نمبر 13۔ آسمانی روشنی اور آواز۔ پولس ایک یہودی سردار تھا جو یسوع کی کلیسیا کو ستاتا تھا۔ جب استفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا تو وہ پاس کھڑا تھا۔ اس نے بہت سے ایمانداروں کو ہلاک کر دینے کی دھمکی دی۔ ایک دن وہ دمشق کو جا رہا تھا۔ وہ وہاں پر ایمانداروں کو دکھ دینا چاہتا تھا۔ جب وہ سفر کر رہا تھا، اچانک ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ آسمان سے ایک نور چمکا اور پولس زمین پر گر گیا۔ آسمان سے ایک آواز آئی، پولس پولس، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ پولس نے پوچھا، اے خداوند، تو کون ہے؟ آواز آئی، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ پولس کے ساتھی آواز تو سنتے تھے مگر انہوں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ پولس اٹھا تو اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے ساتھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے شہر دمشق کے اندر لے گئے۔ تصویر نمبر 14۔ اندھا پولس اور حنانیہ۔ پولس 3 دن تک اندھا رہا اور اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ تب خدا نے پولس کے پاس حنانیہ نام ایک شخص کو بھیجا جو ایماندار تھا۔ حنانیہ جانتا تھا کہ پولس ایمانداروں کو تنگ کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے پاس گیا اور کہا، بھائی پولس، یسوع جو تجھ پر راستے میں ظاہر ہوا، اسی نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے دوبارہ روشنی ملے اور تو روح القدس سے معمور ہو۔ حنانیہ نے اپنا ہاتھ پولس پر رکھا اور وہ اسی وقت دیکھنے لگا۔ پولس روح القدس سے بھر گیا۔ اس نے بپتسمہ لیا تاکہ لوگوں پر ظاہر کرے کہ اب وہ یسوع کا پیروکار ہے، اور اس نے کلیسیا کو ستانے کے بجائے
یسوع کی منادی شروع کر دی۔ تصویر نمبر 15، کلیسیا کا پولس اور برناباس کے لیے دعا کرنا۔ پولس اپنے دوست برناباس کے ہمراہ انطاکیہ کی کلیسیا کو تعلیم دینے گیا۔ ایک دن جب کلیسیا کے بزرگوں نے روزہ رکھا اور دعا کی تو روح القدس ان سے یوں ہم کلام ہوا، میرے لیے برناباس اور پولس کو اس کام کے لیے مخصوص کرو جس کے لیے میں نے ان کو بلایا ہے۔ خدا چاہتا تھا کہ وہ ان لوگوں کے درمیان جائیں جنہیں ابھی تک یسوع کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ پس کلیسیائی سرداروں نے پولس اور برناباس پر اپنے ہاتھ رکھ کر ان کے لیے دعا کی۔ پھر انہوں نے انہیں دور دراز کے علاقوں میں بھیجا تاکہ وہاں خوشخبری کی منادی کریں۔ آج بھی خدا کی کلیسیا کو اپنے مشنری باہر بھیجنے چاہیے، کیونکہ یسوع نے فرمایا ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں جا کر انجیل کی منادی کرو۔ تصویر نمبر 16، پولس یسوع کی منادی کرتا ہے۔ پولس اور برناباس کئی شہروں میں گئے۔ وہاں وہ یہودیوں کو ان کے عبادت خانوں میں ملے اور انہیں یہ تعلیم دی کہ یہودیوں کے خدا نے ہمارے باپ دادا کو چنا اور انہیں ایک بڑی قوم بنایا۔ خدا نے انہیں بڑے نبی اور معلم عطا کیے۔ انہوں نے ایک شخص کا بھی ذکر کیا جو انہیں گناہ سے نجات دینے کے لیے آئے گا۔ وہ شخص خداوند یسوع المسیح ہے۔ لیکن جب یسوع آیا تو یہودیوں نے اسے نہ پہچانا، کیونکہ وہ اپنے بزرگوں کو بھی نہیں سمجھتے تھے۔ یسوع نے کوئی برائی نہیں کی، لیکن انہوں نے اسے مصلوب کیا۔ لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، وہ پھر کبھی نہیں مرے گا۔ اب جو کوئی بھی یسوع پر ایمان لاتا ہے اس کا خدا کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے، اور وہ جو سچائی کی تحقیر کرتے اور شک کرتے ہیں فنا ہوں گے۔ کچھ یہودی اور دوسرے لوگ بھی پولس کے پیغام پر ایمان لائے، اور اس طرح بہت سی کلیسیائیں وجود میں آئیں، لیکن بہت سے لوگ ایمان نہ لائے۔ تصویر نمبر 17، پولس کی رویا۔ چند سالوں کے بعد پولس کئی کلیسیاؤں میں گیا۔ وہ اور اس کے ساتھی بتونیا کے ملک میں بھی تبلیغ کرنا چاہتے تھے، لیکن روح القدس نے انہیں منع کیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آئندہ انہیں کہاں جانا ہوگا۔ ایک رات پولس نے رویا میں ایک مقدونی کو دیکھا۔ اس نے پولس سے کہا، مقدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر۔ پولس نے جان لیا کہ خداوند اسے مقدونیہ جانے کی ہدایت کر رہا ہے۔ وہ جو یسوع کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، خداوند ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ رویا کے وسیلے ہدایت کرتا ہے، لیکن عام طور پر خدا اپنے کلام یعنی بائبل کے ذریعے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تصویر نمبر 18، پولس اور سیلاس قید خانے میں۔ پولس اپنے دوست سیلاس کے ہمراہ سمندر پار مقدونیہ چلا گیا۔ وہاں انہوں نے لوگوں کو یسوع کی تعلیم دی۔ کچھ لوگ ایمان لائے، لیکن بہت سے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے پولس اور سیلاس کو مارا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ اس رات وہ قید خانے میں دعا کرتے رہے اور حمد و ثنا کے گیت گاتے رہے۔ تب ایک بڑا بھونچال آیا
دروازے کھل گئے اور قیدیوں کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ قید خانے کا داروغہ سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے ہوں گے۔ وہ اس قدر ڈر گیا کہ اس نے اپنے آپ کو ختم کر دینے کا فیصلہ کیا۔ پولس نے اسے پکار کر کہا، اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب یہاں موجود ہیں۔ جیلر نے چراغ منگوایا اور تیزی سے اندر گیا اور اس نے کہا، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ پولس نے کہا، خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو نجات پائے گا۔ داروغہ جیل اور اس کے خاندان نے خوشی خوشی مسیح خداوند کو قبول کیا۔ تصویر نمبر 19۔ پولس اور نامعلوم خدا کی قربان گاہ۔ اتھینا کے لوگ بہت سے دیوتاؤں کو پوجتے تھے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ پولس کیا تعلیم دے رہا ہے۔ پس اس نے ان سے کہا، اے اتھینے کے رہنے والو، میں دیکھتا ہوں کہ تم دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو۔ جب میں تمہارے شہر میں گھوما پھرا تو میں نے ایک قربان گاہ دیکھی جس پر لکھا تھا، نامعلوم خدا کے لیے۔ میں تمہیں اسی خدا کی خبر دینا چاہتا ہوں جسے تم نہیں جانتے۔ پولس نے انہیں سچے خدا کے بارے میں بتایا جس نے دنیا کی سب چیزوں کو پیدا کیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ خدا زندہ ہے، وہ سونے چاندی یا پتھر کا بنا ہوا خدا نہیں۔ پولس نے انہیں یسوع کے بارے میں بھی بتایا جسے خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا۔ بعض اس کی باتیں سن کر ٹھٹھا مارنے لگے، لیکن کئی دوسرے ایمان لائے اور اس طرح انہوں نے ابدی زندگی پائی۔ یسوع کے وسیلے ہم بھی نامعلوم خدا کو جان سکتے ہیں۔ تصویر نمبر 20۔ پولس کی عدالت میں پیشی۔ پولس کرنتھس کے شہر میں آیا۔ کرنتھس کے رہنے والے بہت بدکار تھے، اور وہاں جو یہودی رہتے تھے انہوں نے بھی پولس کو بہت دکھ دیا۔ ایک رات خداوند یسوع پولس سے یوں ہم کلام ہوا، خوف نہ کر، بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہے، میں تیرے ساتھ ہوں، کوئی شخص تجھے ضرر نہ پہنچائے گا۔ پس پولس کرنتھس میں رہا اور بہت سے لوگ اس کا پیغام سن کر ایمان لائے۔ ایک دن یہودی پولس کو پکڑ کر عدالت میں لے گئے۔ انہوں نے اس پر جھوٹی تعلیم دینے کا الزام لگایا، لیکن حاکم نے ان کی کسی بات کو نہ سنا، بلکہ انہیں عدالت سے نکلوا دیا۔ تب کرنتھس کے رہنے والوں نے یہودی سرداروں کو مارا اور پولس وہاں سے خیریت سے رخصت ہو گیا۔ خدا ہمیں خطرے میں بھی کلام کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ تصویر نمبر 21۔ سپاہیوں نے پولس کو یہودیوں سے چھڑایا۔ پولس مختلف ممالک کی کلیسیاؤں میں گیا۔ کچھ بھائیوں نے پولس کو خبردار کیا کہ وہ واپس یروشلم نہ جائے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہودی اسے مار دینا چاہتے ہیں، لیکن پولس نے کہا، میں یسوع کے نام پر وہیں مرنے کو بھی تیار ہوں۔ چنانچہ پولس یروشلم میں گیا۔ یہودیوں نے لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکایا۔ انہوں نے سر راہ پولس کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن رومی سپاہیوں نے اسے بچا لیا۔ پولس رومی بارکوں کے باہر سیڑھیوں پر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے لوگوں کو بتایا کہ وہ کیسے یسوع پر ایمان لایا، لیکن وہ چلائے، ایسے شخص کو زمین پر سے فنا کر دو، اس کا زندہ رہنا مناسب نہیں۔ سپاہیوں نے اسے یہودیوں سے بچانے کی خاطر قید میں ڈال دیا۔
تصویر نمبر 22 پولس کی بادشاہوں کے سامنے گواہی۔ پولس 2 سال تک قید خانے میں رہا۔ یہودی اب بھی اسے ہلاک کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن یسوع پولس پر ظاہر ہوا اور اس نے اس سے کہا، خوف نہ کر، تجھے روم میں بھی میری گواہی دینا ہوگی۔ پولس کو یہودیوں کے بادشاہ اگرپا کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن وہ ڈرا نہیں۔ پولس نے ملکہ اور بادشاہ کے سامنے دلیری سے گواہی دی اور بتایا کہ خدا نے اسے تمام لوگوں کو خداوند یسوع کے بارے میں بتانے کے لیے چنا ہے۔ بادشاہ اگرپا بھی یسوع پر ایمان لانے کے لیے قائل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ پولس نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اسے پولس کو چھوڑنے کا اختیار نہ تھا۔ اس نے پولس سے کہا کہ وہ روم پہنچ کر قیصر سے اپیل کرے، جو کہ سب کا با اختیار حکمران تھا۔ تصویر نمبر 23 جہاز کا تباہ ہونا۔ سپاہی پولس کو دوسرے قیدیوں کے ساتھ روم لے گئے۔ انہیں سمندر پار کرنے کے لیے ایک جہاز میں سفر کرنا پڑا۔ جہاز ایک خوفناک طوفان میں گر گیا۔ سب کا خیال تھا کہ اب وہ مر جائیں گے۔ ایک فرشتہ پولس سے ہم کلام ہوا، اے پولس، نہ ڈر، تجھے قیصر کے سامنے حاضر ہونا ضرور ہے۔ خدا ان سب کو جو تیرے ساتھ جہاز میں سفر کر رہے ہیں بچائے گا۔ جلد ہی جہاز خشکی کے نزدیک پہنچ گیا اور وہ خوفناک لہروں کے زور سے ٹوٹنے لگا۔ لوگوں کو سمندر میں چھلانگیں لگانا پڑیں، لیکن وہ سب بحفاظت کنارے پر پہنچ گئے۔ خداوند کو پولس سے ایک کام لینا تھا، اس لیے اسے کوئی ضرر نہ پہنچایا۔ تصویر نمبر 24 پولس روم میں ایک قیدی کی حیثیت سے۔ پولس مزید 2 سال تک روم میں قید رہا۔ لوگ اس کے پاس آتے رہے اور وہ انہیں یسوع کی تعلیم دیتا رہا۔ اس نے دنیا بھر کی کلیسیاؤں کو خطوط لکھے۔ وہ خطوط بائبل مقدس میں محفوظ ہیں۔ یہی خطوط آج ہمارے لیے رہنمائی کا سبب ہیں۔ پولس کو خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے بہت دکھ اٹھانا پڑا۔ وہ مارا پیٹا گیا، اس پر پتھراؤ ہوا، وہ بے سر و سامانی کی حالت میں بھوکا پیاسا رہا اور بالآخر اسے روم میں قتل کر دیا گیا۔ تب آسمان پر خدا نے اسے بڑا اجر بخشا۔ پولس کے وہ الفاظ کس قدر سچے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ نہ زندگی، نہ موت اور نہ دنیا کی کوئی اور چیز ہمیں خدا کی اس محبت سے جو مسیح خداوند میں ہے جدا کر سکتی ہے۔ آئیے ہم بھی روح القدس کی قدرت سے اس پیغام کو دنیا میں پھیلائیں، تاکہ دنیا جانے کہ مسیح خداوند ہی وہ ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے جو خدا کی طرف سے ہے۔